السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ قبرستان جانے کے آداب کیا ہیں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا کی یاد آتی ہے تو انسان وہاں پہ جا کے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کو تو آپ نے کئی دفعہ مطلب بتا دیا ہے، لیکن کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سلام کر سکتے ہیں اور درود درود کچھ پڑھ سکتے ہیں، یا ایسی کوئی چیزیں پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر انسان جا کے کچھ پھول ڈال دیں بدعت کے طور پہ، نہیں کوئی مطلب ایک ان کے لیے ایک مطلب محبت کے طور پہ کوئی پھول ڈالتا ہے، تو کیا اسلام میں اس کی بھی ممانعت ہے؟ اور کیا ہم کلچر کے طور پر یہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں عرب میں پھول تو نہیں تھے، تو عرب تو پھول وول ڈال نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور ہندوستان میں ہے یہاں پہ پھول ہوتے ہیں۔ جی یہی پوچھنا تھا۔ واضح ہو گئی بات۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ قبرستان میں جانے کی رسول اللہ نے ترغیب دی ہے، یہ ہماری منزل ہے، انسان کو موت یاد رہنی چاہیے۔ پورے دین میں لوگوں کو بیدار رکھنے کا طریقہ یاد دہانی ہے، ذکرہ یہ الفاظ قرآن میں اسی لیے آتے ہیں، اللہ کو یاد کرایا جائے، آخرت کی یاد دہانی کی جائے، اور یاد دہانی کے معاملے میں موت بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ یہ عام انسانی تجربہ بھی ہے کہ خاندان میں موت ہو جائے، گھر میں ہو جائے تو انسان متاثر ہوتا ہے، اس سے اس وقت سوچتا ہے، اس کی سرکشی کم ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں توجہ ہوتی ہے۔ تو اس توجہ کے لیے قبرستان ضرور جانا چاہیے۔ اگر آپ کے قریب ہے اور آپ کے اپنے اعزاء وہاں مدفون ہیں تو کوشش کیجئے کہ ہفتے میں ایک آدھ بار جائیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج رہا ہے کہ لوگ تہواروں پر قبرستان جاتے ہیں اپنے اعزاء کے لیے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً قبرستان چلے جاتے تھے۔ پہلی چیز یہ یعنی قبرستان جانا ایک اچھی چیز ہے، اس سے یاد دہانی ہوتی ہے، آدمی اپنی منزل دیکھتا ہے، اور قبر دیکھتا ہے تو کچھ اس کو خدا ترسی کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کوئی پھول لے گئے یا کوئی اور چیز آپ نے اس طرح جا کے ڈال، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی ممنوع نہیں قرار دیا گیا۔ انسانی جذبات کے اظہار کے فطری طریقوں پر دین کوئی پابندی نہیں لگاتا، آپ کر لیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر ان کے لیے کیا کریں، اس میں ہمارے دین میں طے کر دیا گیا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے لیے اب بس دعا ہی ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ جو سلام ہے یہ دعا ہے، یعنی جو سلام عام طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تو لوگ خیال کرتے ہیں یہ کوئی اور کام ہے، اسی طرح درود کوئی اور کام ہے، یہ سب دعائیں ہیں۔ یا السلام علیکم بھی سلامتی کی دعا ہے۔ ہر مسلمان جب دوسرے سے ملتا ہے تو ہمارا شعار یہ بنا دیا گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لوگ جا کہتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی سلامتی کی دعا ہے۔ اسی طرح درود کیا ہے؟ رحمت کی دعا ہے۔ یعنی درود کا مطلب کیا ہے؟ درود کا مطلب ہے اللہم صلی علی محمد، پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما۔ یہ سب دعائیں ہیں، تو یہ دعائیں آپ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، انبیاء کے لیے بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے اعزاء اقربا کے لیے جا کے دعا کریں۔ یہ جو عام طور پر دعا سکھائی جاتی ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ بھی اصل میں ان کے لیے دعا ہے۔ سلامتی دنیا میں بھی چاہیے اور سلامتی آگے اس رستے پر بھی چاہیے جس کی منزل آخرت ہے، اور سلامتی آخرت میں بھی چاہیے، تو سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور بھی دعائیں آپ کرنا چاہیں، ہمارے ہاں بہت سی دعائیں جنازے میں پڑھی جاتی ہیں، ان میں خاص طور پر جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، میں نے وہ دعائیں جمع کر دی ہیں اپنی کتاب میں بھی، اور جگہوں پر بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ وہ دعائیں اگر یاد نہ ہوں ان کا ترجمہ پڑھ دیں تو وہ دعائیں بڑی عمدہ دعائیں ہیں۔ ان میں یوں سمجھ لیجئے کہ گویا اللہ کے پیغمبر نے بہترین الفاظ میں مغفرت کی دعا بھی کی ہے، اور لوگوں کو کیا نعمتیں ملنی چاہیے وہ بھی بیان کی ہیں۔ تو آپ ضرور کریں، وہاں کچھ دیر آپ بیٹھیں جا کے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ آپ نے فرمایا کہ آپ سمجھ گئے ہیں، یعنی نوحہ کرنا، بین کرنا، قبر سے لپٹ کر رونا، اس طرح کے معاملات یہ دین میں ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ یہ جزا فضا ہے، اور صبر کی اللہ تعالیٰ نے جو صفت چاہی ہے کہ ہمارے اندر پیدا، اس کے بھی خلاف ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنے، اسے کوئی پابندی نہیں ہے۔
نکلتے ہیں انسان. پھول وغیرہ ڈال دیے جائیں، پانی وغیرہ ڈال دیا جائے تو جی کوئی حرج نہیں، تو میں نے پہلے عرض کر دیا، اس پہ کوئی حرج نہیں بات. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.